دوستوں، میرا نام ہے ملک نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر نوید ملک، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج مدرس ڈے ہے اور میری طرف سے اس دنیا جہان کی تمام ماؤں کو سلام۔ دوستوں، پچھلے دنوں میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ساحل ادیم صاحب کی۔ غالباً وہ کسی یونیورسٹی میں گیان بانٹ رہے تھے اور بیسیکلی ان کا ٹاپک یہ تھا کہ پاکستان میں 1 سال کے بچے کو بھی ماں چاہیے اور 40 سال کے بچے کو بھی ماں چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں وہ بیسیکلی ہماری یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی میں تھے اور وہاں پہ وہ اسپیچ دے رہے تھے، تو ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹارگٹ دا یوتھ آف آر نیشن، کہ وہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتے تھے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی ماں کو اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے شادی کے بعد۔ اور اس کراؤڈ میں جو لوگ موجود تھے وہ سب تالیاں بجا رہے تھے، اور ساحل صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میں نے کوئی بڑی اچھی کوئی باتیں بتا رہا ہوں ان کو۔ گویا کہ اس کراؤڈ میں تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ اگر کلیپنگ کر رہے تھے تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم گروپ میں ہوتے ہیں تو ہم اس گروپ کے مطابق بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہمیں ان کی کوئی بات بری لگے کسی شخص کی تو بھی ہم کہتے ہیں چلو یار اگلے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں تو میں بھی تالیاں بجا دیتا ہوں، تو یہ چیز بھی بہت غلط ہے۔ دوستوں، ماں کی قدر اور ماں کی اہمیت میرا خیال ہے کہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے قرآن مجید میں بھی ماں کی اہمیت اور ماں کے مقام اور رتبے کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ماں کیا ہے۔ دوستوں، ماں کے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے۔ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا میں نہیں آتا تب بھی اس کا پہلا انٹریکشن اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بلائنڈ لو کیا ہوتا ہے؟ بلائنڈ لو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی ماں نے اس بچے کو نہیں دیکھا ہوتا لیکن وہ اس بچے سے محبت کرنا شروع کرتی ہے، یہ ہوتا ہے بلائنڈ لو۔ اور اگر آپ نے بلائنڈ ٹرسٹ دیکھنا ہے تو اس بچے کو دیکھیں جس کو اس کا باپ ہوا میں اچھالتا ہے، اور ہوا میں جانے کے بعد وہ بچہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کہہ لگاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ تو والدین کی اہمیت، والدین کی قدر کا ہم کبھی بھی، ہمارے پاس کوئی الفاظ، کوئی ایسا پیمانہ موجود نہیں ہے جس میں ہم اپنے والدین کی محبت، اپنے والدین کی خدمات کو ناپ سکیں یا ہم ان کو کسی بھی صورت پہ بیک کر سکیں۔ دوستوں، ماں کی محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ ماں کی محبت اس دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں، ماں ہوتی ہے۔ اب میں نے ایک بار خرگوش پالنے کا مجھے شوق ہوا اور میں نے کچھ خرگوش رکھے، تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک خرگوش جو ہے وہ اپنے جسم کے بال نوچ رہی تھی، تو میں پریشان ہوا کہ یار یہ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے، یہ اپنے آپ کو گنجا کر رہی ہے۔ تو میں نے ایک بندے کو کال کی کہ یار یہ خرگوش جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہے، تو اس بندے نے مجھے کہا کہ یہ جو خرگوش ہے یہ بچے دینے والی ہے اور اس نے زمین کے اندر ایک سرنگ بنائی ہے اور یہ اپنے جسم کے بال نوچ کر اس سرنگ میں جہاں اس نے بچے دینے ہیں وہاں پہ یہ بال بچھائے گی اپنے جسم کے، تاکہ میرے بچوں کو مٹی نہ لگے۔ تو یہی کیس ہماری ماؤں کے ساتھ ہے۔ ہماری مائیں بھی ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب میری جنریشن کے جو لوگ تھے اس زمانے میں تو پیمپرز نہیں ہوتے تھے، تو ہماری ماں کیا کرتی تھی کہ وہ جب رات کو ہم بستر گیلا کرتے تھے تو وہ ہمارے کپڑے بدلانے کے بعد خود ہمیں خشک جگہ پر سلا دیتی تھی اور گیلی جگہ پہ خود سو جاتی تھی کہ اس کے جسم کی گرمی سے گھنٹے ڈیڑھ میں وہ بستر خشک ہو جائے۔ اور جب گھنٹے ڈیڑھ گزرنے کے بعد ہم دوبارہ بستر گیلا کرتے تھے تو ہماری ماں جو ہے وہ ہمارے کپڑے بدلا کر دوبارہ سے ہمیں خشک جگہ پہ لٹا کے اور خود گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، اور یہ آنکھ مچولی جو ہے یہ 2-3 سال زندگی کے چلتی رہی۔ اور جب ہم بڑے ہوئے پھر اس کے بعد جب ہم اسکول جانا شروع ہوئے تو ہماری ماں کا احسان ہماری زندگی میں ایک ایک لمحہ ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے ہم پر احسان کر کر گزارا ہے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی وٹ ایور، جس بھی فیلڈ میں کوئی انسان اپنی سروسز دے رہا ہے تو وہ صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں جوان کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہمارے ماں باپ نے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اتنی محبت اور اتنے احسان کے بعد اگر کوئی انسان ساحل ادیم صاحب کی طرح کی سطحی سوچ رکھتا ہے کہ انسان کو شادی کے بعد اپنے والدین کو فراموش کر دینا چاہیے اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے، تو اس انسان پر صرف آپ افسوس کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو اتنا شوق ہے تو آپ عیدی سینٹر چلے جائیں، آپ یقین کریں عیدی سینٹر کے لوگ جو ہیں وہ یتیم بچوں کو
اور ان کو بہت اچھے سے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، وہ بڑے اچھے عہدوں پر جابس کرتے ہیں اور ان کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ عیدی سینٹر میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو آپ عیدی سینٹر چلے جائیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں، رشتہ کریں، یتیم ہوگا، نہ اس کے والدین ہوں گے، نہ بہن بھائی ہوں گے، اور آپ اس یتیم کو جس طرح سے مولڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے مولڈ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو دوستوں، جب ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، ایون کہ جب ہم اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری ماں ہمارے ساتھ احسان کے کیا کیا معاملات کرتی ہے۔ ہم صبح ہماری ماں ہم سے پہلے جاگتی ہے، ہماری ماں ہمارے لیے کچن میں ناشتہ بناتی ہے، اور جب ناشتہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ 5 منٹ اور سو جائے، کیونکہ اس نے صبح اسکول جانا ہے۔ اور جب ناشتہ ریڈی ہوتا ہے، وہ ناشتے کی ٹرے لے کر ہمارے پاس آتی ہے، ہمیں بہت پیار سے جگاتی ہے، اور پھر وہ ہمیں ناشتہ کرواتی ہے، پھر وہ ہمیں دروازے پر سی آف کرتی ہے، اور جب تک ہم اپنی ماں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ہمارا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اور جب ہم اسکول چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے دوپہر کے کھانے کا انتظار کرتی ہے۔ پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے گلے سے لگاتی ہے، ہمارے کپڑے بدلاتی ہے، ہمیں کھانا کھلاتی ہے، ہمارا یونیفارم دھوتی ہے۔ اس کے بعد رات کو دوبارہ وہ اس یونیفارم کو استری کرتی ہے، اور اس طرح سے زندگی گزرتی ہے۔ تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کیسے کہ اپنے والدین کو فراموش کر سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے تو یہ چیز بالکل باہر ہے۔ میں نے زیادہ تر نہیں لیکن بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ لوگ شادی کے بعد اپنے والدین کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے جس طرح سے ان کو دینی چاہیے، تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ آج مدرس ڈے ہے، اور مدرس ڈے کے دن میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہماری ماں کی دعا ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے باپ کی دعا ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ موجود ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ دعا کرنے والے ہاتھ موجود ہیں، وہ ان ہاتھوں کو چومیں، اور جن کے پاس یہ دعا کرنے والے ہاتھ موجود نہیں، وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اس عظیم ہستی کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ دوستوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے حصے کا جگتی ہے، میرے حصے کا سو جاتی ہے ماں، میرے حصے کا جگتی ہے، میرے حصے کا سو جاتی ہے ماں، سارے بچے لگتے ہیں ایک سے، سب کی ہو جاتی ہے ماں، یہ دنیا ہوگی دنیا کے لیے، میرے لیے میری دنیا ہے صرف میری ماں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔